حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري تحويل سند. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بدء وحی کی کیفیت کے متعلق یہ باب ذکر کیا، اور اس باب کے تحت جو حدیثیں آپ نے یہاں پر درج فرمائی ہیں ان میں اس حدیث کو بھی پیش فرمایا، اور یہ دو سندوں کے ساتھ حضرت ابن شہاب زہری سے فرماتے ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یونس نے، وہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے. پھر دوسری سند حدثنا بشر بن محمد فرماتے ہم سے حدیث بیان کی بشر بن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یونس نے اور معمر نے، اسی کے مسجد ابن شہاب زہری سے. فرماتے ہیں مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت جو ہوتی تھی وہ رمضان شریف میں ہوتی، جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی، اور حضرت جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات فرماتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے. یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیز چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلق عظیم، آپ کے اخلاق کریمانہ میں ایک سب سے بڑی صفت آپ کی سخاوت تھی. یوں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت کا کوئی بھی جب بدل نہیں ہے، کوئی مثل نہیں. یوں تو حضور کی ہر صفت میں کوئی بدل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے. تو سخاوت جو آپ کی صفت تھی یہ ایک بڑی عمدہ اور بڑی نمایاں تھی اور سب سے اعلیٰ تھی. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سخاوت فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں کوئی بھی اگر مانگنے والا آیا یا اگر صرف نیت لے کے آ رہا ہے تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قلب پر، اس کے دل پر مطلع ہوتے اور اسے عطا فرماتے. تو یہ حضور کی سخاوت بے مثل و بے مثال تھی، اور سخاوت کا جب دریا جاری ہوتا تو اللہ اکبر اس میں بڑے بڑے شاہ، بڑے بڑے اقتدار والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے فیضیاب ہوتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت کے حوالے سے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی سخاوت یوں تو عام تھی، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی. سخاوت کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جاتا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رمضان شریف میں یوں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان شریف قرب الہی کے حصول کا سب سے عظیم مہینہ بھی ہے، جس میں روزہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو اس کے شکر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے. دوسری ایک وجہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل روزانہ آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے. جبریل قرآن پاک پڑھ کر کے سناتے، حضور سنتے، کبھی حضور پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے. تو یہ قرآن پاک کا دور ہر رمضان میں ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کلام پاک کے سننے کا بھی شوق تھا، قرآن مقدس کے پڑھنے کا بھی شوق تھا، اور شوق اس وقت مزید بڑھ جاتا جب حضرت جبریل آ کر کے کلام الہی کو پڑھتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوشی میں اور مزید سخاوت فرماتے تھے. یہ فطری تقاضا بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی بڑی اچھی اہم چیز حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے، تو اس نعمت کے حصول میں، اس نعمت کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ لٹاتا ہے. یہ فطری تقاضا ہے. انسانوں میں بھی یہ چیز ظاہر ہے عام طور پر کہ جب کسی کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اس پر وہ لٹاتا ہے. جیسے کہ گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، وہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے سخاوت کا ہی جذبہ ہے. یا اسی طرح سے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، نکاح کا، شادی بیاہ کا موقع ہے، تو گھر والے لٹاتے ہیں، دولہا لٹا رہا ہے، دولہے کے ماں باپ لٹا رہے ہیں. تو یہ لٹانا، سخاوت کرنا ایک فطری تقاضا بھی ہے. مگر جو معلم کائنات ہیں، افضل الخلق ہیں، سید الانبیاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہر حال میں آپ سخاوت فرماتے تھے، اور جب اللہ کی خاص نعمت ملتی تو اور مزید سخاوت فرماتے تھے. تو یہاں اس چیز کا اظہار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے رمضان شریف میں، جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہاں دو چیزوں کا اظہار ہے. ایک تو حضرت جبریل کا ہر رمضان میں بارگاہ مصطفیٰ میں باریاب ہونا، حاضر ہونا، اور دوسری چیز قرآن پاک کا پڑھ کر کے سنانا. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوب لٹاتے تھے. تو اب اس کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ بدء وحی سے اس حدیث کو کیا تعلق ہے، اس حدیث کو کیا مناسبت ہے؟ تو اس میں آپ اگر بغور نظر کریں تو حضرت جبریل ہی وحی لے کر کے آئے. پہلی وحی بھی حضرت جبریل لے کر کے آئے، اور پھر مکمل طور پر وحی الہی کو لانے کا سلسلہ حضرت جبریل ہی کے حوالے رہا. تو حضرت جبریل جب بھی آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہوتے تھے، اور اسی خوشی میں حضور سخاوت فرماتے تھے. تو خاص طور پر رمضان المبارک میں حضرت جبریل ہر رات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن پاک سناتے تھے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت فرماتے تھے. آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ذکر کر رہے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. یقیناً، یہ لام تاکید کے لیے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اجود، جود سے اجود اس میں تفضیل، سب سے زیادہ سخی، بالخیر، خیر کی، یعنی خیر، بھلائی اور جو کچھ بھی نفع بخش چیز ہے لوگوں کے لیے اس کو خیر بولا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خیر کے سخاوت کرنے میں اس قدر سب سے زیادہ تھے کہ جیسے تیز چلنے والی ہوا، یہ تشبیہ الریح المرسلہ سے، ریح نفع بخش ہوا کو کہتے ہیں. ہوا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو نقصان دہ ہوا، ہاں اس کو ریاح کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ جب کبھی تیز آندھی چلتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، ہاں گھروں کے چھپروں کو اڑا دیتی ہے اور درخت اکھیڑ دیتی ہے، انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو وہ جو تیز چلنے والی ہوا جسے آندھی کہتے ہیں، آندھی تو نقصان دہ ہے. لیکن ایک وہ تیز چلنے والی ہوا کہ بہت لوگ سخت پریشان ہوں، الجھن ہو، بے قراری ہو، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی، جس کو نسیم سحری کہتے ہیں، اگر ہوا ہو، اور وہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کو لگوں اور یہ اللہ کا ناشکرہ ہے، اس کو نہیں، بلکہ وہ تیز ہوا جب چلتی ہے تو سب کو وہ فیضیاب کرتی ہے، سب کو مالا مال ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہی تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے غیر بھی آتے تو حضور لٹاتے تھے. تو یہ تیز ہوا کے چلنے سے بھی زیادہ حضور سخی تھے. یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے میں، لوگوں کو فیضیاب فرمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی یہ فرق نہیں رکھا اور نہ استثناء فرمایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خلق عظیم کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا کہ جس کا آج بھی پوری دنیا میں تذکرہ ہے، اور بڑے بڑے ماہرین اخلاق، بڑے بڑے دانشور اس چیز کا آج بھی اعتراف کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ سخی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیدا ہوگا. اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی. حاتم طائی کے پوتے، حاتم طائی جو بڑا سخی مشہور گزرا ہے، مسلمان نہیں تھا، حالت کفر میں تھا، تو اس کا بھی سخاوت کا جذبہ تھا اور وہ لوٹاتا تھا. تو اس کے پوتے سے ملاقات ہوئی، غالباً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے. تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے دادا اتنا لوٹاتے تھے کہ محل کے کئی دروازے تھے، محل کے کئی دروازے تھے، اور جس دروازے سے بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا تو ہمارے دادا اس کو دیتے تھے. یعنی اس دروازے سے آیا تو وہ اس کو دے دیے، اب وہ پھر گھوم کر کے دوسرے دروازے سے آیا تو اس کو پھر دیتے تھے. مطلب کسی دروازے سے آئے تو اس کو لوٹاتے نہیں تھے، بلکہ جتنے دروازے سے آ رہا ہے، ایک ہی شخص کئی دروازے سے آ رہا ہے تو بھی لوٹاتے تھے. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بڑا بہترین جواب عنایت فرمایا. فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسا دروازہ رکھا تھا کہ دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک دروازے سے آتا اتنا لٹا دیتے کہ وہ خود ہی بادشاہ بن جاتا، وہ خود دینے والا بن جاتا تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا کا حال یہ تھا کہ ایک بار جسے حضور نے عطا فرما دیا، جس پر سرکار نے نظر کرم فرما دی، ذرہ ہے تو وہ آفتاب بن گیا ہے، قطرہ ہے تو اسے دریا بنا دیا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا، جود اور بخشش کا عالم یہ ہے کہ حضور صرف ایک نظر کرم ڈال دیں، اس کی دنیا بدل جائے، اس کی آخرت سنور جائے. تو اس سے بڑی عطا کون کر سکتا ہے کہ جس کی آخرت کو سنوار دیں، جس کے قلب پر نظر کرم ڈال دیں، اس کے قلب کو حضور بدل دیں. تو اس سے بڑی عطا اور بخشش کیا ہے؟ آج انسان کسی کو اگر دیتا ہے تو کوئی دنیاوی چیز دے دیتا ہے، لیکن اس کا دل اگر ویسے ہی گندا ہے تو یہ تو عطا کوئی فائدہ بخش، نفع بخش نہیں ہوئی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ایسی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل پر نظر کرم ڈال دیتے ہیں اور اس کے دل کو سنوار دیتے ہیں، اور پھر اس کی دنیا اور آخرت ایسی سنور جاتی ہے کہ پھر کبھی وہ دنیا کی کسی ایک چیز کے لیے بھی محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک میں ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپناتے ہوئے اپنے اندر بھی سخاوت کا جذبہ رکھنا چاہیے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے سخاوت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، پسند ہے. اس لیے کہ ایک حدیث پاک، بلکہ اس سلسلے میں کئی حدیثیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے. فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کا محبوب ہے اور بخیل اللہ کا محبوب نہیں. سخاوت ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ اس سے لوگ بھی خوش ہیں اور اللہ بھی اس سے خوش ہے، اور وہ جنت سے قریب ہے. اور جو بخیل، کنجوس، جس کو بہت زیادہ ابھارنے پر بھی کبھی اس کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا، بلکہ مال کی محبت اسے بخیل، کنجوس بنا دیتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو دور فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے جسے دور کر دے، تو جنت سے کہاں قریب ہوگا، وہ تو جہنم سے قریب ہوگا. اس لیے بخالت یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ سخاوت بڑی اچھی چیز ہے. خاص طور پر یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے اس بات کا بھی اظہار حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں
کہ قرآن کریم اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو تو سخاوت اور بخشش ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک بہتر طریقہ بھی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ اور جو شکر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ اضافہ کا تو سوال ہی نہیں، بلکہ وہ چیز اور گھٹتی چلی جاتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو مال میں بھی سخاوت اور علم دین کی نشر و اشاعت میں بھی سخاوت، یعنی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس میں سخی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال عطا فرمایا تو مال کا خرچ کرنا یہ بھی سخاوت ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا تو علم کو خرچ کرنا یہ بھی سخاوت ہے۔ اگر کوئی عالم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم کہاں سے کریں گے، اللہ نے تمہیں علم عطا فرمایا جو مال سے بھی زیادہ بہتر ہے، مال سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا خرچ کرنا یعنی اس کا استعمال کرنا اور مخلوق خدا تک علم پہنچانا، اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اس کا بھرپور استعمال کرنا یہ بھی سخاوت ہے۔ عالم بنے بیٹھے ہیں گھر میں ایک کنارے بیٹھے اور کوئی مطلب ہی نہیں، نہ کسی سے تعلق، نہ کسی سے بات چیت، نہ کہیں جانا آنا، تو پھر وہ بخیل ہو گئے۔ تو یہ علم میں بخالت ہے، اور اگر وہ نکلے اس غرض سے کہ کوئی ملے تو میں اسے دین کا کوئی پیغام پہنچاؤں، یا کوئی مجھے یہ بھی انتظار نہ کرے کہ مجھے بلائے تب میں جا کر کے وہاں پر علم دین پہنچاؤں یا لوگوں کو نصیحت کروں، قرآن سناؤں، بلکہ یہ انتظار بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کوشش میں ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں موقع ملے کہ میں وہاں جا کر کے دین پہنچاؤں۔ آج کل ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری آج جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کو کوئی بلائے تب ہم جائیں گے، اور بڑی عزت، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بلائے تب جائیں گے، تنخواہ دے تب جائیں گے۔ تو یہ ہماری یہ بخالت ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے علم عطا فرمایا، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مال۔ یہاں دونوں نعمتوں کا اپنے، مال بھی ایک طرح سے نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت علم ہے، تو اللہ نے علم عطا فرمایا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے لیے ہمیں ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ رب تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب شکر صرف زبانی اگر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے علم بنایا، الحمدللہ مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا، تو یہ زبانی شکر کافی نہیں ہے، بلکہ قوا جوارح کے ذریعے چل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جیسا کہ مال کا شکر اس صورت میں ادا ہوگا، مال کا شکر اس طور پر ادا ہوگا کہ مال لے کر کے جائے، غرباء، فقراء، مساکین کی مدد کرے، محتاجوں کی حاجت پوری کرے اور لوگوں کی دستگیری کرے، یعنی کہ مال لے کے بیٹھا ہے اور کہتا رہا اللہ کا شکر ہے بہت، اللہ نے بہت عطا فرمایا، یہ شکر نہیں ہے۔ ارے مال حاصل ہونے کے بعد مال لے کر کے صرف زبانی طور پر کہتے رہنا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، یہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرے، اللہ کی رب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرے، تب جا کر کے وہ شکر ادا ہوگا۔ اور اگر خالی لوگوں کے سامنے کہتا اللہ کا شکر ہے بہت، اللہ نے عطا فرمایا، آج کل کے جاہل یہی تو کرتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت شکر و احسان ہے، لیکن کبھی دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک پیسہ دیتے نظر نہیں آتے اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو بخالت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ راہ مولا میں خرچ کیا جائے۔ اسی طرح سے دین کا علم حاصل ہونے کے بعد، قرآن کریم اور احادیث کریمہ کا علم حاصل ہونے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چلنا،
پھرنا، مشقت برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا اور اس سلسلے میں پوری کوشش کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے تو کئی بزرگان دین، اولیاء اللہ، جو علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ تعیش کی زندگی کو ٹھوکر مار کر کے مشقت کی راہ اختیار کرتے تھے، اس لیے تاکہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا ہے، تو وہ چاہتے تو تعیش کی زندگی گزار سکتے تھے، بڑے آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے تعیش کو، عیش و آرام کی زندگی کو ٹھوکر مارا اور بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے، دین پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ یہ ایک شکر کا طریقہ ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی راہ اختیار فرمائی اور اپنے متبعین کو یہ پیغام پہنچایا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو بڑے محل میں فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ظاہر فرمایا کہ رب تبارک تعالیٰ نے مجھے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو حضور نے اپنی زندگی میں ظاہر فرمایا کہ طائف جا رہے ہیں۔ کیوں حضور طائف گئے تھے؟ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، جبکہ معلوم ہے کہ وہاں دشمن ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تکلیفیں دینے والے ہیں، جن لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر پھینک کر کے آپ کے قدم مبارک کو لہو لہان کیا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو یہاں اجود بالخیر من الریح المرسلہ کی تشریح میں محدثین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نصیحت فرمانے میں بھی بڑے سخی تھے، یعنی صرف عطا کر دینا، یعنی ہاتھ سے مال دولت لٹانا یہی نہیں، بلکہ رشد و ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کوشاں رہتے تھے کہ کوئی وقت خالی نہ جائے کہ میں نصیحت نہ کروں، یعنی ہر وقت جو بھی آئے ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو اچھی بات بتانا ہے، ان کو دین کا پیغام سنانا ہے، احکام الہی سے روشناس کرانا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سخاوت تھی۔ تو یہاں سخاوت سے کوئی صرف یہی نہ سمجھے کہ بس صرف اور صرف حضور لٹاتے ہی بیٹھے ہیں اور مال دولت یا جو مال غنیمت آ رہا وہ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی ملنے آئے تو ان کو صرف اور صرف دنیاوی باتوں میں گھما کر کے خاموش بیٹھ جانا یا دنیاوی باتیں کر کے بھیج دینا، یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اکثر کو میں نے دیکھا کہ ملنے آئے ہیں حضرت کے پاس، پیر صاحب کے پاس، دنیاوی باتیں ہو رہی، وہاں فلیٹ کتنے کا ہے، وہاں زمین کتنے کی ہے، اور وہ فلاں نیتا نے کیا کی، سب دنیاوی باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ٹھیک ہے حضرت، ہاں ٹھیک ہے تشریف لے جائیں۔ آپ نے اتنی دیر ان کی نصیحت کیا کی؟ آپ نے ان کو دین کا پیغام کیا پہنچایا؟ پھر آپ میں اور غیر عالم میں کیا فرق رہا؟ آپ کے پاس آنے والا کچھ تو دین کا پیغام لے کر کے جائے، کچھ نہ کچھ وہ نصیحت لے کر کے جائے، کچھ نہ کچھ فرمان مصطفیٰ کو لے کر کے جائے۔ تو یہ کیفیت اگر اپنے اندر پیدا ہوگی تو سمجھ جاؤ کہ یہ سخاوت بھی ہے اور یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس پر اب عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس حدیث ہرقل کی تلاوت ہوگی۔ یہ بہت طویل حدیث ہے، جو حدیث ہرقل سے مشہور ہے، بہت طویل حدیث ہے، اور اس کے لیے میرے خیال سے 2 یا 3 قسطوں میں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ پوری حدیث کی تلاوت ہوگی اور جتنا ہو سکے گا ترجمہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پر جو ہے طویل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے کہ 3 قسطوں میں یہ مکمل ہو جائے۔ السلام علیکم۔